بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اگر انسان سے سرزد ہو جائیں تو سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں کیے جا سکتے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے سود، انٹریسٹ، جسے عربی میں ربا کہا جاتا ہے. اس کا لین دین یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سود، اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ربا، جس کے معنی ہیں بڑھنا، اضافہ ہونا. ربا یربو ربن بمعنی زیادہ و نما، یعنی زیادہ ہونا، بڑھنا، یہ ہے ربا کے معنی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سود، یہ ربا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے. ہر 10واں انسان آپ کو ایسا ملے گا جنہوں نے اپنی روزی روٹی یہی بنا لی ہے کہ وہ لوگوں کو قرض دیں گے اور جب واپس لیں گے تو سود کے ساتھ اس کو وصول کریں گے، اور یہی ان کی روزی اور روٹی. اس قدر ربا عام ہو چکا ہے، سود ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں گھر کر چکا ہے کہ لوگوں نے اسے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو، ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، سود یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حرام اور گناہ کبیرہ ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ربا کی کتنی قسمیں ہیں؟ شریعت کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ربا کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرے ربا النسیئہ. ربا الفضل کا تعلق خاص طور پر ان 6 چیزوں سے ہے جن میں کمی بیشی یا ادھار اور نقد کرنا یہ سود سمجھا جاتا ہے. مثلا گیہوں، اگر گیہوں کا تبادلہ آپ گیہوں سے کر رہے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے آپ برابر سرابر تبادلہ کیجئے، سواء بسواء. آپ 1 کلو دیجئے اور 1 ہی کلو واپس لیجئے. اسی طرح آپ جب دے رہے ہوں تو اسی وقت لین دین ہو، یدن بے یدن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو. آپ جب دیں اسی وقت واپس آپ لیں. اسے آپ قرض پر بھی نہیں دے سکتے، آپ اسے ادھار نہیں کر سکتے. دونوں قسم یہ سود کے قسموں میں سے ہے. یعنی اگر 1 کلو دے کر ہم اس سے زیادہ لیں، 1.5 کلو یا 2 کلو، تو یہ بھی سود ہوا. اسی طرح اگر ہم 1 کلو ابھی دے رہے ہیں اور ہم کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد واپس لیں تو یہ بھی سود ہے. اس کو ہم مؤخر بھی، مؤجل بھی نہیں کر سکتے، ہم ادھار بھی نہیں دے سکتے. اس کی قسمیں شروحات حدیث میں موجود ہیں جنہیں تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں گیہوں، جو، نمک، پنیر اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن میں سونا چاندی کی یدن بے یدن ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ، اور سواء بسواء ہونا چاہیے، یعنی برابر سرابر، کم اور زیادہ نہیں. دوسری قسم ربا کی ہے ربا النسیئہ، جسے ربا القرض بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرض کا سود. اس کی شکل یہ ہے کہ انسان کسی کو قرض دے اس شرط پر کہ وہ اسے واپس لے گا زیادہ. جیسے مثال کے طور پر ہم آج کسی انسان کو قرض دیں 100 روپے 6 مہینے تک کے لیے کہ ٹھیک ہے تمہیں 6 مہینے ہم مہلت دیتے ہیں، اسے استعمال کرو، لیکن جب تم واپس کرنا تو شرط یہ ہے کہ 125 روپے واپس کرنا. میں دے رہا ہوں 100، لیکن 6 مہینے کے بعد تم سے لوں گا 25 روپے زائد طور پر مجھے ادا کر. یہ سود ہے. چاہے آپ نے اس کو اپنے ذاتی خرچ کے لیے لیا ہو قرض، یا تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے آپ نے لیا ہو قرض، اگر اس میں سود ہے
تو یہ حرام ہے، کسی بھی طور پر اسے معاف نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان اس دنیا میں توبہ نہ کر لے اور پھر اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے۔ یہاں ایک ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک شبہ ہے جس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بینک سے قرض لیتے ہیں، ویسے بینک سے قرض لینا آج کل خاص طور سے انڈین بینک، بلکہ عالمی طور پر آپ دیکھیے اکثر بینکوں کا حال یہی ہے کہ وہ سودی لون دیتے ہیں۔ کسی انسان سے بھی اگر آپ قرض لے رہے ہوں اپنے تجارت اور کاروبار کے لیے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ایک انسان نے 1,00,000 روپے تجارت اور بزنس کے لیے دیا، ہم اس کو تجارت اور بزنس میں لگاتے ہیں، فائدہ کماتے ہیں اور ہمیں پروفٹ آتی ہے، اس سے ہم کھاتے ہیں۔ تو پھر جس نے ہمیں قرض دیا ہے اگر 1,00,000 کے بجائے 1,25,000 وہ ہم سے مانگ رہا ہے یہ ہمیں 6 مہینے کے بعد دینا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ حرام کیوں ہوا؟ یہ شبہات لوگوں کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے تجارت کے لیے قرض لیا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری تجارت ڈیولپ ہو رہی ہے، ہمیں پروفٹ مل رہی ہے، فائدہ مل رہا ہے، تو ہم خوشی خوشی دیں گے اس کو 1,00,000 کے بجائے 1,25,000۔ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ناظرین کرام، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو آپ نے قرض لیا ہے 1,00,000 اور جس کو آپ پے کرتے ہوئے 1,25,000 دیں گے خوشی خوشی، کیا اس نے آپ کو یہ ضمانت دی ہے کہ یہ 1,00,000 آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا؟ آپ جس تجارت میں لگائیں گے وہ تجارت پھلے پھولے گی ہی، وہ ہمیشہ پھلے پھولے گی، کبھی نقصان نہیں ہوگا اس میں؟ یہ گارنٹی اس نے نہیں دی ہے جس نے آپ سے سود مانگا ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ تجارت اور بزنس آپ کی پھلے پھولے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں، آپ کو فائدہ ملے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی تجارت میں خسارہ ہو جائے، گھاٹا ہو جائے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے اور ہوتا ہے کہ انسان قرض لیتا ہے، تجارت میں لگاتا ہے، اسے نہ صرف یہ کہ کوئی پروفٹ اور فائدہ نہیں ملتا بلکہ اس کا کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے، اس کی تجارت اور اس کا سارا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ 1,00,000 کے بجائے 1,25,000 آپ سے لے گا ہی، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی کہ ہم نے تجارت اور بزنس کے لیے لیا ہے اس لیے جائز ہونا چاہیے، ہم سود دے سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، اس میں کیا مذائقہ؟ نہیں، یہ لاجیکل چیز ہے۔ شریعت نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ بتائیے اگر آپ کی تجارت اور بزنس اس میں آپ کو خسارہ ہوا، آپ کا کیپٹل ڈوب گیا اور آپ کو واپس کرنا ہے 1,00,000 کے بدلے 1,25,000، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ یہی کہیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہے، میں نے قرض بھی لیا، نہ صرف یہ کہ مجھے نفع نہیں ملا بلکہ میرا کیپٹل بھی ڈوب گیا، میری اصل پونجی بھی چلی گئی، میں کہاں سے دوں، کہاں سے پے کروں؟ اسی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اسلام نے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو ختم کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر قسم کا سود، چاہے وہ ربا الفضل ہو، چاہے وہ ربا النسیئہ ہو، چاہے آپ نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے وہ قرض لیا ہو اور آپ سود پے کر رہے ہوں، یا آپ نے اپنی تجارت اور بزنس کے لیے قرض لیا ہو اور آپ سود دے رہے ہوں، ہر قسم کا سود حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 278 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اب مت واپس لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، مسلم ہو۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 130 میں بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو، اے مومنو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت وصول کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ میرے دوستو، سود یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر حرام جانتے ہوئے بھی کوئی سود سے نہیں بچتا، اپنے آپ کو سود سے نہیں بچاتا بلکہ وہ سود خوری کر رہا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی سخت وعید سنائی ہے جو کسی اور دوسرے گناہ کبیرہ کے لیے نہیں سنائی۔ قرآن کی زبان میں اللہ نے ایسے سود خور سے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے،
اگر سود خوری کرتے ہو باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو یہ سود ہے، تم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 279 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، واپس مت لو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے، اگر تم لیتے ہو سود تو سن لو اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ جبار و قہار سے جنگ کر سکے؟ یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سودی کاروبار کر کے اچھے خاصے بن گئے۔ کبھی کسی وقت وہ قلاش تھے، وہ ایک فقیر اور مسکین کے قبیل سے تھے، وہ کم پیسے والے تھے، لیکن سودی کاروبار کیا، سود میں ملوث ہوئے، اچھی پراپرٹی والے بن گئے۔ لیکن کیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ؟ نہیں۔ اسی دنیا میں اللہ رب العالمین کی یہ وعید بہت سارے لوگوں پر صادر آتی ہے، اے بنو آدم، اگرچہ تو سود کے ذریعے لاکھوں روپے مہینے میں حاصل کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے تو جنگ کے لیے نہیں آ سکتا، تو اللہ سے جنگ کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اور اگر دیکھ تو اس کی جرت کرتا ہے تو اللہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تو نے منتھلی ماہانہ سود کے طور پر 50,000 حاصل کیے، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں جو منتھلی سود کے بیس پر لاکھوں روپے حاصل کرتے ہوں، لیکن اللہ جب جنگ کرنے پر آ جائے تو یہ لاکھوں روپے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ 50,000 کی پروفٹ جو تم نے سود کے طور پر لیا ہے یہ کچھ کام نہ آئے گی۔ ناظرین کرام، اللہ سے جنگ کرنے کی مت سوچو، اس لیے ابھی سے اگر تم سود میں ملوث ہو، اگر آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کے بزنس میں سود کسی بھی طرح سے آیا ہے تو ابھی سے جائزہ لو، ابھی سے اپنا محاسبہ کرو، کیا تم اللہ کو جنگ کے لیے تو نہیں پکار رہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں ابھی سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ ہو۔ سود کھانے والوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے خبتی اور بدحواس ہیں، شیطان نے انہیں مارا ہوا ہے، انہیں چونکا لگایا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 275 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں سود کھا رہے ہیں جب کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بالکل لڑکھڑا رہے ہوں گے، مدہوش ہوں گے، خبتی اور بدحواس ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے شیطان نے ان کو کچو کے لگائے ہوں اور یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اگر سود سے اپنے آپ کو نہیں بچایا گیا، ہم اور آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی تجارت اور کاروبار کو ہم نے سود سے الگ نہیں کیا اور ہم سود سے نہیں بچے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ ایسا شخص لعنت کا مستحق ہے جو کسی بھی طرح سے سود میں ملوث ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف اس کا کھانے والا، ایسا نہیں کہ صرف اس کے ذریعہ پہننے والا، بلکہ جس طور سے بھی انسان سود میں انٹرسٹ میں ملوث ہے وہ اس طور سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کی گواہی دینے والے پر، اور اس کو لکھنے والے پر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور فقہاء اعظام نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے تمام بینکس جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کاروبار کرنا، لکھنے پڑھنے کے لیے اس میں کاروبار کرنا اور اس کا امپلائی بننا، ملازم بننا یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ بینک ایسی تجارت کرتی ہے جس میں سود ہے، سود کا لین دین کرتی ہے، اور جو سود کا لین دین کرے اس کا نہ تعاون آپ کر سکتے، نہ اس کی مدد کر سکتے گواہ بن کر کے، اور نہ ہی اس کے لیے لکھ پڑھ کر۔ اس لیے سودی بینکوں میں تجارت اور کاروبار بھی جائز نہیں۔ سود کھانا یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ آپ تصور کیجئے، ایک حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کا ایک درہم بھی یہ جانتے ہوئے کھاتا ہے کہ یہ سود ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے 63 زنا کر ڈالے۔ تو اس کا گناہ یعنی سود جان بوجھ کر کھانا،
چاہے وہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو، اس کا گناہ ایسے ہے جیسے گویا کہ اس نے 63 ریپس 63 زنا اس نے کر ڈالے اور اس کا گناہ اس نے اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 73 درجات ہیں، بعض روایات میں ہیں 73 دروازے ہیں، اور ان میں سے سب سے نچلا درجہ یا سب سے چھوٹا گناہ والا سود وہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے، جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے شادی کر لے، جو اس کا گناہ ہے وہی سود کے نچلے درجے کا گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سود کتنا عظیم، کتنا بھیانک جرم ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ آج اس ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم تجارت اور کاروبار اسی طرح سود میں تفریق نہیں کرتے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں برتتے، ہم سود کھاتے پھر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ سود خور انسان اس دنیا میں بھی قابل لعنت ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسے رسوائی اٹھانی پڑے گی اگر اس نے اس دنیا میں توبہ نہ کر لی، اللہ سے معافی نہ مانگ لی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمبے خواب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے کر ایک جگہ گئے جہاں خون کی نہر بہ رہی ہے، اور اس خون کی نہر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ خون کی نہر ہے جس کے بیچ میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، رفتہ رفتہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نہر سے باہر نکلے، خون کی اس نہر کو وہ کراس کرے۔ جب وہ قریب پہنچتا ہے تو ایک ساحل پر کھڑا ہوا ایک انسان پتھر اٹھا کر اس انسان کو مارتا ہے، اسے زخم لگاتا ہے اور اس طرح سے مارتے مارتے اس کو پھر نہر کے بیچ میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہی ماجرا ہوتا رہتا ہے کہ وہ انسان نہر کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی وہ کنارے پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا ہوا ایک انسان پتھر سے مار کر اس کو پھر وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ پہلے تھا، یعنی نہر کے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتاؤ آخر یہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول یہ وہ انسان ہے جو زندگی میں سود کھایا کرتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، سود کا لین دین کرتا تھا اور سود کے سلسلے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو یہ سزا دے رہا ہے اور یہ سزا اس کو برابر ہوتی رہے گی کیونکہ اس نے سود سے توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ میرے دوستو، آج آپ اپنے معاشرے کا سروے کیجئے، معاشرے کا اور سماج کا جائزہ لیجئے تو آپ کو ایسا لگے گا اونٹ رے اونٹ تیری کون کلچی تھی۔ جس طرف جائیے سودی کاروبار بالکل عام ہو چکا ہے، لوگوں کے دلوں سے سود کے گناہ ہونے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتا اگر سچی توبہ نہ کرنی گئی۔ یہاں پر میں عوام کو ایک چیز سے آگاہ کرنا چاہوں گا، ناظرین کرام، آپ کو بہت سے ایسے علماء کرام بھی ملیں گے جو آپ کو یہ فتویٰ دیتے نظر آئیں گے کہ ہم انڈین سوسائٹی میں ہیں جہاں پر ہم